جھوٹ کے متعلق جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ بربادی کا باعث ہے اور اللہ کی نظر رحمت سے محرومی کا باعث ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض بنا دیتا ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ تین ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ بڑے غضبناک ہوں گے، اور وہ تینوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب وعائل مستکبر وشیخ زان۔ اب ان تینوں پہ غور کرنے کی بات ہے۔ لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، جس کو بادشاہت مل گئی ہے اسے کچھ اور چاہیے۔ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے سبب نہیں ہے جھوٹ بولنے کا۔ عائل مستکبر، جو ہے فقیر پھر بھی اکڑ کے چلے، سبب کیا ہے اس کے پاس؟ چلو جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول گیا ہے اور وہ گمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وشیخ زان، ایک بوڑھا انسان ہے پھر بھی وہ بدکاری کرتا ہے، اس کے پاس داعیہ تو نہیں ہے۔ نوجوان اگر اپنی جوانی کو نہیں سنبھالتا، اللہ کا خوف نہیں اس میں ہوتا، تو وہ اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہاں تینوں لوگ ایسے مبغوض ہیں اللہ کے ہاں جن کے پاس سبب نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس گناہ کو اختیار کر لیا۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ اب اس کو جھوٹ بولنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ بادشاہی اس کے پاس، اور بادشاہوں کا کر و فر اس کے پاس، اور بادشاہوں کا پروٹوکول اس کے پاس، اور کیا کچھ نہیں۔ اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبغوض ترین لوگ ہیں تینوں، نہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھا دیا ہے کہ جھوٹ ایسی مصیبت ہے کہ اگر انسان اس پہ اپنی عادت بنا لے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو قبر میں ہی پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب تعبیر الرؤیا میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی، میں نے رات کو دیکھا کہ دو فرشتے آئے، فأخذا بیدی فأخرجانی الی الارض المقدسہ، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مقدس جگہ پہ لے۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص بیٹھا ہوا، دوسرے کے ہاتھ میں بیدی کلوب من حدید، لوہے کی ایک سلاخ، فیشرشر شدقہ الی قفا، اس کی باچھوں میں وہ داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، والعیاذ باللہ، وانفہ الی قفا، پھر ناک بھی داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے، وعینہ الی قفا، اور پھر اس کی آنکھوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ جھوٹا انسان ہے جو ایسا جھوٹ بولتا جو پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار کا جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ، انٹرنیٹ کا جھوٹ، ریڈیو ٹیلی ویژن کا جھوٹ، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو قبر میں انسان کو پھنسا دے گا۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کو ایسی ہی سزا ملتی رہے گی۔ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کیا کہ انتہا کر دی، فرمایا اہل النار خمس، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ پہلے خائن کا تذکرہ کیا، پھر اس شخص کا تذکرہ کیا جو آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لیکن آپ کے گھر والوں کے معاملے میں دھوکہ کرتا ہے، چلتا آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کی نظر یہ ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو خراب کروں گا یا ان کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کروں گا۔ وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرَ، اور ان 5 جہنمی لوگوں میں سے یہ عیاض ابن حمار کی روایت صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، فرمایا بخل کرنے والا اور جھوٹا اور فحش گوئی کرنے والا یہ جہنمی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی روایات سننے کے بعد بھی اگر انسان جھوٹ پہ جرأت کرتا ہے تو لقمان حکیم والی بات ہے، انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر گناہ کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔